مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں روم کے عیسائیوں کی فتح کی خوشی بھی منائی، جس کی پیشن گوئی سورہ روم میں ہے، اور ویڈیو کو آخر تک آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 2 تا 4 کہا گیا ہے کہ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ یعنی رومی مغلوب ہو گئے نزدیکی سرزمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں ماضی اور مستقبل کے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اس سورہ کی تفسیر اور احادیث اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے حدیث کے مشہور مصادر سے ایک ہی ہے کہ اسلام کے آغاز کے وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم کی رومی حکومت جو عرب کے نزدیکی ملک شام کے بھی حکمران تھے، اور دوسری کسریٰ کی حکومت جس کا مرکز ایران تھا۔ مشرکین کسریٰ کے حامی تھے اور کیسر کو مسلمانوں کے قریب سمجھتے تھے، کیونکہ کیسر مسیحی تھا، اور مشرکین مسیحیت کو مسلمانوں کے قریب کا مذہب سمجھتے تھے، اور مسلمان بھی کسریٰ کی نسبت کیسر کے حامی تھے۔ 613 عیسوی کے قریب کسریٰ نے کیسر کو جنگ انطاکیہ میں شکست دی، جس پر مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور خوشی منائی کہ مسلمانوں کے مذہب جیسے مذہب کے حکمران کیسر کو شکست ہوئی۔ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قریبی ملک میں رومی جو شکست کھا گئے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چند سال میں فتح یاب ہوں گے، اور اس پر مسلمان خوشی منائیں گے۔ اس کے بعد رومی کچھ سال بعد فتح یاب ہوئے تو اہل اسلام نے اسلامی طریقہ سے یعنی نوافل، خیرات اور اللہ کا شکر منا کر خوشی منائی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی مذہب یا حکمران اسلام کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو تو ان کی خوشی میں اسلامی حدود کے اندر شرکت کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان اسلامی حدود میں غیر جنگی غیر مسلم کی جائز خوشی منا رہا ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو غیر مسلم کی خوشی منائے وہ برا ہے، کیونکہ آپ ناسمجھی میں یہ الزام پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر لگا رہے ہوں گے۔ انہوں نے بھی غیر مسلم کی جنگ میں جیت کی خوشی منائی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو برا کہنا آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔